ابھی سر دست ایک نصیحت کے طور پر موضوع آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے حسن خاتمہ۔ حسن خاتمہ کا معنی ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، دین پر ہو۔ اس کا انجام اچھا ہو، یہ اصل کامیابی ہے، حسن خاتمہ۔ اس طرف بھی ہمیں پوری طرح دھیان دینا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے عقیدے، عمل، نظر و فکر کی، جو ہمارے اعمال کو برباد کر دے اور ہمارا اسی کفر، الحاد، شرک یا بدعت یا فسق و فجور یا بد عملی یا گناہ پر خاتمہ ہو جائے اور ہم اچانک جہنم کا لقمہ بن جائیں۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں، بطور مثال کے سمجھاتا ہوں، کسی کھیل میں یا کسی امتحان میں کامیابی اور کامرانی کیا ہوتی ہے کہ انجام اس کا صحیح ہے، نتیجہ آپ کے حق میں تو آپ کامیاب ہیں۔ امتحان میں آپ پاس ہو جائیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر اچانک آپ انفٹ ہو جائیں، ساری تیاریاں مکمل تھیں، کھیل میں شریک ہی نہیں ہو سکے، بیمار ہو گئے، امتحان ہی نہیں دے سکے، شریک ہوئے لیکن آپ اس میں اس موقع پر اپنی صلاحیتوں کو صحیح طرح بروئے کاری نہیں لا سکے، تو سابقہ صلاحیتوں کا، سابقہ محنتوں کا، سابقہ کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ناکام ہو گئے۔ اصل چیز کیا ہے؟ رزلٹ اچھا ہو، نتیجہ اچھا ہو، انجام اچھا ہو۔ اس بارے میں دو بڑی اہم احادیث، جن کو آپ بڑی خوفناک احادیث کہہ سکتے ہیں، پریشان کرنے والی احادیث کہہ سکتے ہیں، اور دونوں صحیح بخاری کی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار وهو من اہل الجنہ وان العبد لیعمل عمل اہل الجنہ وهو من اہل النار انما الاعمال بالخواتیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے جنتیوں والے، ہوتا جہنمی ہے۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے جہنمیوں والے، ہوتا جنتی ہے۔ کیوں؟ آخر میں وجہ بتائی، وجہ یہ انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ اعمال کا مدار، اس کی قبولیت کا، اس کے ثواب ملنے کا خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ کس پر ہوا۔ نیک تھا، خاتمہ شرک، کفر اور بدی پر ہوا تو جہنم میں چلا گیا۔ بد تھا، مشرک تھا، بدعتی تھا، کافر تھا، فاسق تھا، خاتمہ اچھائی پر ہو گیا تو جنت میں چلا گیا۔ تو خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی کوئی فکر نہ ہو، جب مرنے لگو تو اس وقت حق اور سچ کو قبول کر لو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ دو وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ عام طور پر بات کر رہا ہوں، خاتمہ اسی کا اچھا ہوتا ہے جو اچھائی پہ چل رہا ہوتا ہے۔
اور خاتمہ اس کا برا ہوتا ہے جو برائی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ عمومی بات یہی ہے، وہ استثنائی صورت ہے۔ خاتمہ اچھا چاہتے ہو، اچھائی پہ چل پڑو، اگر برائی پہ چل رہے ہو تو پھر بہت امکان ہے کہ خاتمہ اسے ہی برائی پہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ خاتمہ اچھائی پر ہو، اس کا یہ معنی نہیں جب مرنے لگیں گے کچھ نیکی کر لیں گے، پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، جان لیں گے، اصلاح کر لیں گے۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو مرنے کی اطلاع مل جائے گی کہ بھائی کل آپ مرنے والے ہیں، ابھی اپنا خاتمہ صحیح کر لو؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ یہاں بچے مرتے ہیں، نو عمر مرتے ہیں، نوجوان مرتے ہیں، ادھیڑ عمر بھی مرتے ہیں، اور عام طور پر تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کوئی بیمار ہو، اس کو پھر احساس بھی ہو جائے، فکر بھی لاحق ہو جائے۔ عام طور پر یہ احساس اور فکر بھی لاحق نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خاتمہ اچھا کرنا ہے تو مرتے وقت ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی نار جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کوئی ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے، ایک بات، لیکن وہ بات ہوتی اللہ کی رضا کی ہے، اللہ کی خوشنودی کی، حق اور سچ کی بات، خیر اور بھلائی کی بات، کتاب و سنت کے میزان پہ پوری اتری ہوئی بڑی عمدہ بات، صلح کی بات، صفائی کی بات، توحید کی بات، توکل کی بات، اللہ رسول سے محبت کی بات، یعنی اللہ کی رضا کی بات، لا یلقی لہا بالن، بس اوقات اسے اپنی اس بات کی صحیح معنوں میں اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کی زبان سے کتنا عظیم جملہ نکلوایا ہے، اس کو بس اوقات یہ احساس نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی بات میں نے ماشاءاللہ کہہ دی، لیکن بات وہ اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، ہوتی ایک بات ہے، اللہ اسے اس ایک بات کے ذریعے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، ہائی جمپ لگا کے بڑے اعلیٰ درجات پا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے، ایک بات اللہ کی ناراضگی کی، کفر کی، شرک کی، بدعت کی، الحاد اور زندیقیت کی، یا کوئی اور بے دینی کی بات، فتنے فساد کی بات، شرارت کی بات، لا یلقی لہا بالا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اتنی بری بات ہے، اس کے اتنے برے نتائج ہیں، اللہ کے یہاں اتنی ناپسندیدہ بات ہے جو منہ میں آئے کہہ دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہوی بہا فی نار جہنم، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گر جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں جو بخاری مسلم میں نہیں، غالباً مسلم یا دیگر کتب میں، کہ ایک بندہ عمل کرتے 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 جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بالشت ہوتی ہے، پھر کوئی بات کہتا ہے، جنت سے دور کر کے جہنم میں 70 سال مسافت دور پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ لفظ ہیں الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت بھی تم میں سے ایک کے قریب ہے اتنا جتنا اس کی جوتی کے تسمے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جوتی کا تسمہ، ایک بالشت، 2 بالشت، جنت اتنا قریب، اور فرمایا جہنم بھی اتنا قریب۔ ایک ہی عمل جنت میں پہنچا سکتا ہے اور ایک ہی عمل جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔
ایک ہی جملہ جنت میں پہنچا سکتا ہے اور ایک ہی جملہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ کتاب ہے صفت الصفوہ، نیک لوگوں کے اوصاف، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابہ، محدثین، اولیاء کرام کی صفات اور ان کے اخلاق اور ان کے اقوال مذکور ہیں۔ وقت کے محدث سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اتفاق سے ایک اور آدمی بھی وہاں کے ٹھہرا، تو اس نے دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں تھے وہاں سے رات بھر سسکیوں کی، رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ صبح پوچھا، حضرت آپ نے کون سا گناہ کر لیا کہ اس کے ڈر سے، اس کی ہیبت سے آپ رو رہے ہیں، یہ رو رو کے توبہ کر رہے ہیں؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کا اٹھایا، وہ کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی بدعملی اور گناہوں کے بارے میں مجھے اتنا بھی ڈر نہیں، میں نے اپنا معاملہ صاف رکھا ہوا ہے، فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد بالکل صحیح ہے، گناہوں سے الحمدللہ پاک صاف ہوں اللہ کی توفیق سے۔ تو پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ حسن خاتمہ کی رو رو کے دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ڈر اور فکر کھائی جا رہی تھی کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے، خاتمہ، یہ فکر کھائے جا رہی ہے۔ بس اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ تو نے جو یہ توفیق دی ہوئی ہے، بس کبھی یہ توفیق چھین نہ لیں، جو سعادت دی ہوئی ہے اس سے محروم نہ کر دیں۔ ایک اور محدث کا قول ہے، جتنا ان آنکھوں کو خاتمے کے متعلق ڈر اور خوف نے رلایا ہے، اتنا کسی چیز نے نہیں رلایا۔ اس چیز نے کہ خاتمہ کس پہ ہوگا، ایمان پر ہوگا، کفر پر ہوگا، شرک پر ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیا حالات ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک جنگ میں ایک شخص خوب لڑائی کر رہا تھا، دشمنوں کے جتھوں میں گھس جاتا تھا، جہاں کہیں دیکھتا کہ شدید لڑائی ہو رہی ہے وہیں گھس جاتا۔ صحابہ اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا یہ ہے جہنمی، یہ ہے جہنمی۔ صحابہ حیران ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بڑا شوق لگا، بڑا جھٹکا لگا، یہ جہنمی ہے تو جنتی کون ہے؟ کہتے ہیں میں اس پہ نظر رکھی، اس پہ نظر رکھی میں نے کہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیسی بات کہہ دی؟ نظر رکھی اور پھر میں نے دیکھا کہ واقعتاً خوب اس نے بہادری کے، جرت کے، شجاعت کے جوہر دکھائے، اور آخر زخموں سے چور ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا سکا، اور اپنی تلوار کی نوک پہ اپنا زور دے کے خودکشی کر لی۔ میں نے کہا سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے میں گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بھی گواہی دیتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے، آپ اللہ کے رسول۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جو آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہو۔ اس لیے حسن خاتمہ ضروری۔ آپ جنازے میں ایک دعا سنتے ہیں ائمہ کرام سے، جو پہلی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم من احییت، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا کے بعد کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندگی دے اسے اسلام کی زندگی دینا، اور جب تو موت دے تو یا اللہ اسے ایمان کی موت دینا۔ یہ دعائیں، اسلام کی زندگی، عمل کی توفیق، یہ الگ دعا ہے،
اللہ مجھے باعمل بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، اور اس کی کوشش کرنا یہ الگ معاملہ ہے، اور یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، یہ الگ معاملہ ہے، اور اس حسن خاتمے کی کوشش کرنا یہ الگ معاملہ ہے۔ قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں، دعائیں سکھائی گئی ہیں، یہ دعائیں اللہ سے کرو، جس طرح یہ دعا ہے رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس پہ تو راضی ہو، مجھے صالحین میں بنا لے، مجھے متقین بنا دے، مجھے متقین کا پیشوا بنا دے۔ وہیں یہ دعا بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دے دینے کے بعد ٹیڑھ پن اور کج روی کا شکار نہ کرنا۔ جو ہدایت اللہ آپ نے دی ہمیں، اس کے بعد ہمارے دلوں کو کسی کج روی کا، کسی ٹیڑھ پن کا یعنی گمراہی کا شکار نہ کرنا۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مستقبل میں موت تک کسی کج روی ٹیڑھ پن کا شکار نہ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں فتنے کا شکار ہو جانا۔ ہے نا حدیث صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنوں کے پھیلنے سے پہلے عمل سے جڑ جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، شریعت سے جڑ جاؤ، یہ چیز تمہیں فتنوں سے بچائے گی۔ فرمایا پھر فتنے آئیں گے اور وہ شدید ہوں گے، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ اندھیرا جب پھیلتا ہے تو پھیلتا ہی جاتا ہے، پھیلتا ہی جاتا ہے، پھیلتا ہی جاتا ہے، پھیلتا ہی جاتا ہے، ایسے ہی فتنے ہوں، حتیٰ کہ صبح کو انسان مومن شام کو کافر، یا شام کو مومن صبح کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر، جسے ہم کہتے ہیں چند سکوں کی خاطر، یبیع بیچ ڈالے گا، بیچ ڈالے گا، بیچ ڈالے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لالچ میں آ کر کوئی خوف دلائے گا، کوئی لالچ دلائے گا، کوئی دنیاوی منفعت سامنے آئے گی تو وہ دین سے پھر جائے۔ فرمایا ایسے احوال ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے ہماری تعلیم کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ جما دے۔ یہ جما دے، جما، حالانکہ بندہ ایک مومن دین پہ چل رہا ہے لیکن خطرہ ہے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، کج روی کا شکار ہو جائے۔ آج کے دور میں تو قدم قدم پہ گمراہیاں ہیں، الہاد ہے، زندیقیت ہے، دعات ضلالت ہیں، گمراہی پھیلانے والے دعات میڈیا پہ خوب چھائے ہوئے ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے۔ تو آج تو زیادہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے، زیادہ اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ تو اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ جما دے، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ لگا دے۔ تو یہ ضروری خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ حسن خاتمہ کیا ہے؟ حسن خاتمہ جو کم سے کم درجے کا ہے نا، کم سے کم درجے کا، پہلے مرحلے کا، وہ کیا ہے؟ انسان مسلمان تو ہیں ہمارا عقیدہ درست، کفر سے، شرک سے، الہاد اور گمراہیوں سے پاک۔ یہ کم سے کم ہے کہ انسان اس نہج پر اس کی موت آئے۔ یہ بھی حسن خاتمے کی ادنا سے ادنا شکل ہے، ادنا سے ادنا۔
کہ آخر کار جنت میں ضرور جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ یہ کم سے کم حسن خاتمہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ان میں شامل جو خود حسن خاتمہ کی اس اساس اور بنیاد پر قائم ہیں۔ شرک کا کوئی نشان ہمارے گلے میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاؤں میں نہیں۔ ہماری مسجد میں شرک کا کوئی نعرہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اندر باہر اوپر شرک کا کوئی نشان نہیں ہے، ہماری دکانوں اور فیکٹریوں میں شرک کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ ہے۔ یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کم سے کم، یہ پہلے مرحلے کا ہے حسن خاتمہ، کیونکہ ایمان، توحید اور صحیح فکر پر موت یہ جنت میں داخلے کی اساس اور بنیاد ہے، دیر سے صحیح لیکن جنت میں۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ نمبر 2، حسن خاتمہ کیا ہے؟ کہ انسان نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عمل کی زندگی گزار رہا ہو اور موت آ جائے، نماز کی پابندیاں ہوں، روزے رکھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، گناہوں سے دور ہو، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، حقوق العباد ادا کر رہا ہے، ایک دینداری کے راستہ جس کو ہم تقوی، پرہیزگاری کی راہ کہتے ہیں، اس پہ رواں دواں ہیں، اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، نہ شرک میں پڑا اور نہ ہی فرائض سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل ہوا، یہ اس پر موت آ جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اور حسن خاتمے کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان جو سب سے عظیم شکل ہے، ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ، ان دونوں باتوں کے ایمان ہے شرک اور کفر سے پاک، بدعات اور خرافات سے پاک، عملی طور پر تقوی، پرہیزگاری پر قائم ہے، اور پھر کسی نیکی کرتے ہوئے، کسی نیکی کی حالت میں موت آ جائے، یہ نور علی نور ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اسے کسی نیکی میں لگا دیتا ہے، اور اسی نیکی کی حالت میں پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے، نیکی کی حالت میں اسے اٹھا۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی سعادت کی بات۔ یہ حسن خاتمہ ہے، حسن خاتمہ۔ اور برا خاتمہ کیا ہے؟ اس کے برعکس، ایمان ہی درست نہیں، شرک ہے، اس میں کفر ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، الحاد ہے، زندیقیت ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بو آ رہی ہوتی ہے الحاد کی، بو آ رہی ہوتی ہے شرک کی، عمل میں شرک ہے یا جسم پہ شرک کا نشان ہے، شرک یا نعرے لگے ہوئے ہیں گھروں میں، مسجدوں میں علم لگے ہوئے ہیں جو شرک کے نشان ہیں، قبروں کا پجاری ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، صفات میں مخلوق کو شریک بناتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے سمجھتا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، ان سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، مخلوق سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی نہ کوئی شرک کی اس میں پڑا ہو، اور پھر بھلے اب وہ نماز روزے پڑھتا رہے، بھلے نماز کی حالت میں ہی اس کی موت آ جائے، اس کا برا خاتمہ ہے، کیونکہ عمل قبول ہی نہیں، وہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان با عمل بھی، نیک بھی، صالح بھی، عرف میں متقی پرہیزگار بھی، عرف میں حقیقتاً وہ نہیں ہیں، وہ شرک میں پڑے ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جو الحاد میں پڑے ہوئے، جو شرک، کھلا شرک نہیں کرتے، منکرین حدیث ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو
جو سینکڑوں آیات صحابہ کی عظمت کے بارے میں ان کے منکر ہیں، تو یہ بھی کفر کی صورت ہے۔ پھر اس پر موت آ جائے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ وہی بد عملی کی زندگی ہے، بے عملی کی زندگی ہے۔ جیسے عام مسلمان ہیں، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو اللہ کے گھر سے ایک جڑنے کا موقع ملا ہے، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ وہ جو یہ تقویٰ کی زندگی کو پسند نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، دور ہیں، بد عمل، بے عمل، گناہگار ہیں، اور موت آ جاتی، توبہ تک کا بھی موقع، اکثر بغیر توبہ کے مر جاتے، اکثر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہوتی۔ تو اس سال میں مر گئے، اب یہ خاتمہ بہت برا ہو گیا، یہ خاتمہ ویسے ہی برے تھے، خاتمہ بھی برا، اور اس سے برا خاتمہ یہ کہ کسی گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے۔ اب ضروری ہے کہ اپنے حسن خاتمے کی فکر کریں اور برے خاتمے سے بچیں۔ جس کی صورت کیا ہے؟ یہ صورت یہ ہے کہ جب حسن خاتمہ یہ کہ ایمان درست ہو، تو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے ایمان کو درست کریں، مستحکم کریں، مضبوط کریں، پختہ کریں، ایمان کے منافی سارے امور سے بچ کے رہیں۔ یہ بنیاد اور اساس ہے ایمان۔ کتاب و سنت کو پڑھیں، علماء کے مواعظ حسنہ سنیں، دینی لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ یہ دینی دروس جو ہیں یہ قیمتی ترین چیزیں ہیں، اصلاح نفس کا آپ لوگوں کے لیے بہترین ذریعہ ہیں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ نہیں آتا، قرآن سنتے ہیں ترجمہ نہیں آتا، تو پھر ایک شکل رہ گئی، خطبات جمعہ میں شریک ہوں، مواعظ میں شریک ہوں، یہ علمی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں شریک ہوا کریں اور علمی پیاس بجھائیں، اور نظر رکھیں اس پہلو سے کہ میرے عقیدے ایمان میں شرک، کفر، الحاد، زندیقیت، انکار نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ علم کے ذریعے حاصل ہوگا، علم کے ذریعے۔ اور پھر جس دین کو قبول کر چکے ہو، اس پر موت آ گئی تو حسن خاتمہ ہے، پھر عملی زندگی گزارو۔ حسن خاتمہ سب چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بس بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے، بس چھلانگ لگا کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ تمہاری امیدوں اور خواہشوں پر نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کر کے آئے گا سزا ملے گی۔ تو جنت کا داخلہ کیسے؟ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان بھی ہو، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو یہ ہیں جنت میں جانے والے۔ تو اس لیے پھر عملی طور پر آؤ، آپ لوگوں نے جو راہ چنی ہوئی ہے یہ مبارک راہ ہے، اس راہ پہ چلتے رہو استقامت کے ساتھ، یہ جان لو کہ یہی حق اور سچ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اور پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ تو یہ یعنی کہ وہ ایک راہ، اور کوشش کرو جو عمل سامنے آئے کر گزرو، ہو سکتا ہے وہ زندگی کا آخری موقع اور عمل۔ اور برے خاتمے سے بچاؤ کے لیے کیا ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، برے خاتمے سے بچاؤ کے لیے علم سے جڑے رہو، علم سے ہٹو گے ایمان کی پہچان ختم ہو جائے گی، شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو علم سے جڑے رہو، علم سے جڑنا حسن خاتمے کی بنیاد ہے اور برے خاتمے سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ اور نمبر 2، نیک اور صالح دوست بناؤ، اچھے دوست بناؤ، جو خود مومن ہوں، تقوی پرہیزگاری پر قائم ہوں، تمہارا دوستانہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ باقی کاروباری تعلقات پڑوس سے ہونے کی وجہ سے، ایک گلی محلے میں رہنے کی وجہ سے، لین دین معاملات وہ الگ بات ہے، لیکن دوستانہ تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، یہ ان لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو کہیں سے کسی کفر اور شرک کی بھنک بھی نہ پڑے، کوئی فسق و فجور اور بدعملی کی بھنک ہی نہ پڑے، اور آپ دین پر قائم رہیں،
وہ بھی نمازی آپ بھی نمازی، وہ بھی روزے دار آپ بھی روزے دار، اسے بھی تلاوت کا شوق آپ کو بھی، اسے بھی، اس کا بھی مسجد سے تعلق آپ کا بھی، آپ سے زیادہ اس کو فکر ہو، اس سے زیادہ آپ کو فکر ہو۔ ایسا نہ ہو آپ تو نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے یار پھر پڑھ لیں گے، چلو چلو ابھی یہ کام کرتے ہیں، آؤ یار دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے، اب آپ کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء سے تعلق، نیک اور صالح لوگوں سے تعلق یہ ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ آخرت کی سچی فکر پیدا کرو، آخرت کی فکر، آخرت کو اپنی منزل بناؤ، جنت کے حصول کو اپنی منزل بناؤ، اس کی فکر اپنے اوپر مسلط کرو، اور وہ اصول کیا ہیں اس دن کی کامیابی کے ان کو سمجھو، ایمان، عمل صالح، گناہوں سے دوری، فسق و فجور سے دوری۔ تو اس روش کو اختیار کرو، اس کو ذہن، اور مادیت، دنیا پرستی، دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو دنیا پر، اللہ کی محبت کو ترجیح دو دنیا کی محبت پر۔ تو انشاءاللہ اس راہ پہ جب چلو گے تو جب منزل ہی آخرت ہوگی تو ایمان بھی آئے گا، تقویٰ بھی آئے گی، پھر نیک لوگوں سے دوستی ہوگی۔ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ دنیا داری حد سے بڑی ہوئی، مادیت حد سے بڑی ہوئی، دنیا کی محبت حد سے بڑی ہوئی، دنیا کا مال، متاع، زیب، زینت، آسائشیں اور سہولتیں حاصل کرنے کا جذبہ، اور دنیا کی ترقی پیش نظر، اور آخرت کی فکر نہیں، تو کیسے خاتمہ ہوگا؟ ایمان پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی کرتے رہے، جیسا کہ ہم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، یا اللہ ہمیں تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما اور برے خاتمے سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔